بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان 8ویں تنبیہ غیر جامع شرائط قول سے انشاء کا حکم کے اس سلسلے میں ہم اس بحث کے دوسرے حصے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج کے جو ہمارے درس کے اہم عناوین، ان میں سے ایک پہلا عنوان بعض فقہا سے 3 اقوال میں سے پہلے قول کا استفادہ، چونکہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے 3 اقوال بیان کیے تھے اور کہا تھا کہ اگر ہم مشہور کے مبنا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مشہور یعنی لفظ کے علاوہ دیگر امور کو بھی معتبر جانتے ہیں، جیسے اس کا عربی ہونا، اس لفظ کا ماضی ہونا۔ تو یوں مشہور کے مبنا کے مطابق ہم بحث کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ اس طرح کا قول جو کہ جامع و شرائط نہیں ہے اور اس سے انشاء واقع ہو، تو یہاں پر 3 صورتیں ہیں، 3 قول ہیں کہ یا تو وہ مطلقہ حکم معاطات رکھتا ہے، یا اگر اس میں عین کا قبض متحقق ہو تو اسی صورت میں وہ معاطات کا حکم رکھتا ہے، یا تیسرا قول یہ تھا کہ مطلقہ طور پر اس سے معاطات جو ہے وہ استفادہ نہیں ہوتا، معاطات درست نہیں ہے، چاہے قبض ہو چاہے قبض نہ ہو۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ علماء اور فقہا کی عبارات نقل کرتے ہیں، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ بعض فقہا سے ان 3 اقوال میں سے پہلے قول کا استفادہ ہوتا ہے، تو یہ بحث یہاں بیان کی جائے گی۔ اسی طرح بعض فقہا سے 3 اقوال میں سے تیسرے قول کا استفادہ ہوتا ہے، اور پھر بعض کی جانب سے فقہا کے مختلف کلام میں جمع کیا گیا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگان پہلے قول کا فتویٰ دیتے ہیں اور دوسرے تیسرے قول کی نسبت فتویٰ دے رہے ہیں، تو یہاں پر ان کے کلام کو آیا جمع کیا جا سکتا ہے یا جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں پہلے قول کو بیان کیا جا رہا ہے جو بعض فقہا کی جانب سے یہ استفادہ ہوتا ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر کلام غیر واحد من مشایخنا المعاصرین الاول، فرماتے ہیں کہ ہمارے جو معاصرین بزرگان ہیں ان میں سے ایک سے زیادہ یعنی بہت سارے بزرگان کے کلام کا ظہور جو ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی انشاء ایسے قول کے ذریعے کہ جو جامع شرائط نہیں ہے، یہ مطلقہ حکم معاطات رکھتا ہے، ان کے کلمات سے اس طرح کا یہ قول استنباط یعنی ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طبعا لما یستفاد من ظاہر کلام المحقق و شہید الثانیین، اور یہ اتباع کرتے ہوئے یعنی اس چیز کی کہ جو مستفاد ہے، جس کا استفادہ ہوتا ہے کس کے کلام کے ظہور سے، محقق ثانی اور شہید ثانی، ثانیین یعنی محقق ثانی اور شہید ثانی کے کلام کے ظہور سے جو چیز استفادہ ہوتی ہے اسی کی اتباع کرتے ہوئے بعض ہمارے معاصرین بزرگان کے کلام کا ظہور یہی پہلا نظریہ ہے۔ اب یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ قال المحقق فی صیغ عقودہ، محقق نے یعنی محقق ثانی نے عقود کے حوالے سے جو صیغوں کی بحث کی جاتی ہے وہاں پر اس باب کے اندر علامہ حکی عنہ بعد ذکر ہی الشروط المعتبرہ فی الصیغہ، اس بات کی بنیاد پر جو ان سے حکایت ہوئی ہے کب جب انہوں نے صیغے کے اندر جو معتبر شروط ہیں ان کو بیان کیا، اس کے ذکر کے بعد وہ مطلب جو ان سے حکایت ہوتا ہے اس مطلب کی بنیاد پر وہ اس باب کے اندر جو چیز فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہ لو اوقع البیع بغیر ما قلنا، کہ اگر وہ بیع کو واقع کرے اور بغیر ما قلنا ہو، یعنی ان شروط کے بغیر جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے کہے ہیں، وعلم تراضی منہما، اور ان سے تراضی رضایت بھی معلوم ہو، تو کان معاطات، تو یہ معاطات ہوگا۔ یعنی آپ جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اوقع البیع بغیر ما قلنا ہو، یعنی بیع واقع ہو رہی ہے کچھ ایسے الفاظ سے کہ جو جامع شرائط نہیں ہے، اور لیکن وہاں پر رضایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رضایت ہے، فقط یہ رضایت احراز ہو، تو اسی کے ساتھ ولو وہ انشاء تملیک قول غیر جامع شرائط سے ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو ہے معاطات ہے انتہا، اور ان کا کلام محقق ثانی کا کلام جو ہے وہ یہاں پر منتہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ذکر کرتے ہیں کہ وفی الروضہ فی مقام عدم کفایت الاشارۃ مع القدرۃ علی النطق، کتاب روضہ کے اندر شہید ثانی نے کس مقام میں کہ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان نطق پر بات کرنے پر قادر ہے
اور اس قدرت کے ساتھ اشارہ جو ہے وہ کفایت نہیں کرتا۔ اس بات کے مقام میں وہ فرماتے ہیں کہ انہا تفید المعاطات مال افہام الصریح، یہ جو ہے وہ افادہ دے گا کس کا؟ معاطات کا، البتہ جہاں وہ اشارہ یعنی تفید یعنی یہ اشارہ جو ہے وہ مفید معاطات ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ افہام صریح اور واضح طور پر ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاطات اشارہ جو افہام صریح کے ساتھ ہو، یہ انشاء ایسی ہے کہ جو حکم معاطات میں آتی ہے، جبکہ یہاں پر تمام شرائط جو ہے وہ لحاظ نہیں کیے گئے دیگر۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر الکلامین، یعنی ان دو بزرگوار کے کلام کا جو ظہور ہے، ایک طرف سے محقق ثانی ہے یعنی محقق کرکی، اور دوسری جانب سے شہید ثانی، ان کے کلام کا ظہور کس بات میں ہے؟ صورت وقوع الانشاء بغیر القبض، یعنی انشاء کے واقع ہونے کی صورت جو ہے وہ ان کا ظہور ہے، ان کے کلام کا بغیر القبض، وہاں کہ جہاں انشاء بغیر قبض کے واقع ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ بل یکون القبض من آثارہ، بلکہ قبض جو ہے وہاں پر وہ اس کے آثار میں سے ہے، یعنی انشاء جو ہے وہ واقع ہوتی ہے کس طریقے سے؟ ایک ایسے عقد سے کہ جو جامع شرائط، لزوم کے اعتبار سے جو شرائط ضروری ہیں ان شرائط کی وہ جامع نہیں ہوتا وہ عقد، اور اس طرح انشاء واقع ہوتی ہے، وہاں پر قبض صورت نہیں پاتا، اور اس طرح کی انشاء سے آپ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوار کے کلام کا ظہور یہ ہے کہ یہ انشاء واقع ہوتی ہے، یعنی اس کو وہ معاطات کے حکم میں جانتے ہیں۔ بل یکون القبض من آثار ہی، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قبض اس کے آثار میں سے، اس انشاء کے جو کہ وہ صحیح جانتے ہیں اس کو، اسی کے آثار میں سے، پھر کہتے ہیں کہ وہ جو قبض اقباض بعد میں صورت پاتا ہے وہ اسی کے آثار کی بنیاد پر واقع پاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے قول ہے، پہلا قول کہ جو ان تین اقوال میں سے بعض بزرگان کے کلمات سے اس کا استفادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے قول کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے بزرگان جسے محقق ہلی ہیں، علامہ ہلی ہیں، ان کے بیانات سے جو ہے وہ تیسرا قول استفادہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وظاہر تصریح جماعت منہم المحقق والعلامہ، جماعت کی تصریح کا ظہور، جماعت سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن میں سے محقق ہیں، اور یعنی محقق ثانی، محقق ہلی جو ہیں یہاں مراد ہیں، اور علامہ ہلی، یہ دو بزرگوار ان جماعت میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کے کلمات کا جو ان کی جو تصریح ہے، اس کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ لَوْ قَبَضَ مَبْتَاعَهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يَمْلِكْ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ قبض کرتا ہے اس چیز کو کہ جس کو وہ خرید رہا ہوتا ہے عقد فاسد سے، لم یملک، تو وہ مالک نہیں ہوگا، وَقَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، اور وہ مضمون ہوگا، یعنی وہ چیز اس کے ذمہ پر ہوگی، هو الوجہ الاخیر، فرماتے ہیں کہ وظاہر تصریح جماعت، ایک گروہ اور جماعت کی تصریح، یہ بے انہو تصریح سے متعلق ہے۔ کیسی تصریح؟ کہ اگر وہ قبض کرتا ہے اس چیز کو جو اس نے خریدی ہے عقد فاسد کے ذریعے، تو وہ مالک نہیں بنے گا، یعنی وہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مطلقہ طور پہ جو ہے وہ معاطات در واقع نہیں ہوگا، یعنی عقد فاسد ہے، چونکہ شرائط نہیں رکھتا تھا، اب وہ عقد جو کہ فاسد ہے، یعنی وہاں پر شرائط موجود نہیں ہے، جبکہ انشاء تملیک ہو رہی ہے وہاں پر، اور انشاء ایک ایسے قول سے کہ جو جامع شرائط نہیں ہے، تو وہاں پر یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ وہ مالک نہیں ہوگا، یعنی معاملہ باطل ہے، کوئی اثر اسے مترتب نہیں ہونا، اور وہ اس چیز کا ضامن ہے۔ تو یہاں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر و تصریح سے، یعنی اس کلام کی تصریح سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ هو الوجہ الاخیر، یہ هو الوجہ الاخیر ظاہر کے لیے خبر ہے کہ ظہور جو ہے وہ وہی وجہ اخیر ہے ان تین اقوال میں سے، اور وجہ اخیر کیا تھی کہ جہاں ہم نے کہا کہ قول یعنی غیر جامع شرائط سے اگر انشاء ہو تو یہ معاملہ جو ہے کسی بھی اعتبار سے معاطات نہیں ہے، چاہے قبض ہو چاہے قبض نہ ہو۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ کیوں اس طرح فرماتے ہیں کہ لأن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة، فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کی مراد اس عقد فاسد سے یا تو بالخصوص وہ مورد ہے کہ جہاں وہ عقد ہے کہ جہاں اس کا فساد کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ صیغے کے شروط وہاں پر مختل ہیں، اس اعتبار سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ کما ربما یشہد بہی ذکر هذا الکلام بعد شروط الصیغہ و قبل شروط العوضین والمتعاقدین، فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کبھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، شاہد بنتا ہے اس کلام کا ذکر جو ہے کب، جب یعنی یہ جو کہا انہوں نے کہ عقد فاسد سے وہ مالک نہیں بنتا، اس کلام کا ذکر اس کا شاہد بنتا ہے جب یہ صیغے کے شروط کے بعد اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا جہاں دو یعنی اس
عوض کے شروط یا ان دو متعاقدین کے شروط سے پہلے اور سیغے کے شروط کے بعد. ابھی عوضین اور متعاقدین کے شروط بیان نہیں ہوئے اور سیغے کے شروط بیان ہوئے، ان کے بعد فوراً یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر اس سے واضح ہے کہ اس طرح کے عقد فاسد سے مراد ان کی وہ عقد فاسد ہے کہ جہاں پر سیغے کے شروط مختل ہوں، وہاں پر موجود نہ ہوں. یا تو یہ مراد ہے ان کی. وَإِمَّا مَا يَشْمُلُ هَذَا وَغَيْرَهُ، یا وہ اس عقد فاسد سے مراد وہ عقد ہے کہ جو اسی کو بھی شامل ہے کہ جہاں سیغے کے شروط نہ ہوں وغیرہ، اور اس کے علاوہ اس مورد کو، اس عقد کو بھی شامل ہے کہ جس کا فساد اختلال شروط ان دو سیغوں کے اعتبار سے ہو، یا وہاں پر وہ اختلال شروط عقد کے دو طرف یعنی متعاقدین یا دو عوض کے شروط کے اعتبار سے ہو. وکیف کان، کچھ بھی ہو، چاہے ان کی مراد عقد فاسد سے وہ عقد ہو جس کا فساد سیغے کے شروط کے اختلال سے ہے، یا وہ عقد ہو جس کا فساد اس کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ دیگر شروط کے اختلال کو بھی شامل ہے. فصورت الاولی داخلۃ قطعا، فرماتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس عقد فاسد کے اندر داخل ہے ہی، جہاں پر سیغے کے شروط جو ہیں وہ کیا ہوں، مختل ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ولا یخفی ان الحکم فیہا بالضمان مناف لجریان حکم المعاطا، اور مخفی نہیں ہے، یہ بات روشن ہے کہ اس کے اندر یہ ضمان کا جو حکم انہوں نے کہا کہ کان مضمونا علیہ، یہ منافی ہے حکم معاطات کے جریان کو. اسی صورت میں آپ معاطات کے حکم کو جاری نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ ضمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر معاطات درست ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوا کہ ضمان نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں ضمان کی بات کی جا رہی ہے تو حکم ضمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں یہاں حکم جو ہے وہ معاطات کا نہیں ہے. یعنی معاطات ایسے لفظ سے کہ جو واجد شرائط نہیں ہے، اگر وہاں اس سے انشاء ہو تو یہ معاطات کا حکم نہیں رکھتی ان بزرگان کی نظر. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک طرف سے جو ہے یہ نظریہ بزرگان کا محقق ہلی اور علامہ ہلی کے اقوال سے جو استفادہ ہوا کہ معاطات نہیں ہے، اور دوسری جانب سے محقق ثانی اور شہید ثانی کا کلام تھا جہاں پر انہوں نے اس کو معاطات کے حکم میں جانا ہے. تو بعض بزرگان یہاں پر آ کر وجہ جم بیان، یعنی اس کو یہاں پر جمع کرتے ہیں فقہا کے کلام کو، اور ان دو مختلف باتوں کو جمع کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے در واقع جمع کرتے ہیں اس طرح سے کہ موضوع جو ہے متغیر ہے. یہاں پر وہ جو معاطات کے حکم میں نہیں جانتے ان کا موضوع کچھ اور ہے، وہ مربوط کسی اور چیز سے ہے، ایک اور جہت کو دیکھتے ہوئے ہے، اور جہاں اس کو معاطات کے حکم میں جانا جاتا ہے اس مورد کو، وہاں پر موضوع کچھ اور ہے، جہت کچھ اور مد نظر ہے. تو اس سلسلے میں ظاہراً صاحب مفتاح الکرامہ ہے کہ جو یہ جم فرماتے ہیں فقہا کے ان اختلاف کو دیکھتے ہوئے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمُحَقِّقِ وَشَهِيدِ الثَّانِيَيْنِ، چہ بسا جمع کیا جاتا ہے اسی کلام یعنی محقق ہلی اور علامہ ہلی کے اس کلام کے درمیان اور اس کے کہ جو بیان ہوا محقق ثانی اور شہید ثانی سے، کہ یہ بزرگوار محقق ہلی اور علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ معاطات کے حکم میں ہی نہیں ہے مطلقہ، وہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ یہ حکم معاطات کے اندر، ان کے درمیان جمع کیا جاتا ہے. فیقال، اور یوں کہا جاتا ہے، فیقال، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ در واقع یہ جو جمع ابھی بیان ہونے جا رہا ہے، شیخ انصاری بیان کر رہے ہیں، یہ ان بزرگان کی جانب سے جو جمع کر رہے ہیں، یہ محقق ہلی اور علامہ ہلی کے کلام کا مورد اور جو موضوع ہے اسے بیان کرتے ہیں پہلے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ شہید ثانی اور علامہ بلکہ محقق ثانی کے موضوع اور مورد کو بیان کریں گے تاکہ جمع ہمارے سامنے آ جائے. تو محقق ہلی اور علامہ ہلی کے کلام کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان موضوع المسئلہ فی عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما اذا علم عدم الرضا الا بالزعم صحت المعاملہ. فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے کا موضوع کہاں پر جہاں عقد فاسد سے تصرف جائز نہیں ہے جن بزرگان کی نظر میں. یہ دوسری جماعت تھی کہ محقق ہلی اور علامہ ہلی جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مضمون علیہ ہوگا اور معاطات وہاں پر اس کے حکم میں نہیں ہوگا، تو تصرف جائز نہیں جان رہے تھے عقد فاسد سے. تو یہاں پر جو موضوع ہے آقا فرماتے ہیں کہ ما اذا علم عدم الرضا، یہ وہاں ہے کہ جہاں عدم رضایت معلوم ہے مگر صحت معاملے کا گمان کرتے ہو. یعنی عدم رضایت معلوم ہے مگر رضایت ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ وہاں پر اس بنیاد پر ہے کہ وہاں معاملہ صحیح ہے. یعنی اگر ان کی جانب سے اس معاملے کے اندر رضایت ہے تو اس قید سے مقید ہے کہ وہاں پر معاملہ صحیح واقع ہو.
اب چونکہ جب معاملہ صحیح واقع نہیں ہو رہا تو قطعاً رضایت بھی وہاں پر منتفی ہو جائے گی. لذا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا انتفت الصحہ، جب صحت منتفی ہوئی تو انتفاع الاذن، تو وہ اذن بھی ان کا، وہ رضایت بھی ان کی کیا ہو جائے گی، منتفی ہو جائے گی. لترتب علی ضعف الصحہ، چونکہ یہاں اس موضوع میں جہاں وہ تصرف کو جائز قرار نہیں دیتے اس طرح کے عقد فاسد سے، وہاں یہ اذن اور یہ رضایت ان کی مترتب ہے کس بات پر کہ صحت کا گمان ہے. اب جب صحت نہیں ہے تو وہاں پر وہ اذن بھی منتفی ہوگا. فکان التصرف تصرفا بغیر اذن، تو یقیناً یہاں پر تصرف کیا ہوگا، تصرف بغیر اذن ہوگا، بغیر اجازت ہوگا. واکلا للمال بالباطل، اور یہ تصرف اس طرح سے ہوگا کہ درواگے باطل کی راہ سے مال کو کھانا اس باب سے ہوگا. کیونکہ لانحصار وجہ الحل فی کون المعاملۃ بیعا او تجارتا، چونکہ حلیت کی جو وجہ ہے وہ منحصر ہے اس بات میں کہ معاملہ یا بیع ہو یا تجارت ان تراض ہو، او ہبتا یا ہبہ ہو، او نحوہا یا اس کی مانند جو ہے من وجوہ الرضا، اس کے انہی کی طرح رضا کے وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو، بیعقل المال من غیر عوض، کے جہاں مال کھانا جو ہے اس کی نسبت رضایت حاصل ہو بغیر کسی عوض سے، جیسے مثلا ارث ہے، جیسے وقف وغیرہ ہے، اس طرح کے موارد میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ حلیت کی جو وجہ ہے وہ تو یہاں پر منحصر ہے اس طرح کے ان معاملات میں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تصرف کے کو جائز نہیں جانا جا رہا، یہ کیوں نہیں جانا جا رہا؟ اس لیے کہ اس طرح رضایت جو ہے یہاں پر وہ صحت معاملہ سے مقید تھی، اور جب صحت نہیں رہی تو رضایت بھی نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگان اس وجہ سے قائل ہوتے ہیں اس تیسرے قول کا کہ جہاں کہا گیا کہ یہ حکم معاطات میں نہیں ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَالْأَوَّلَانِ قَدْ انْتَفَيَا بِمُقْتَضَى الْفَرْضِ، اور وہ جو پہلے دو مورد ہیں جہاں بیع اور تجارت کی بات ہے وہ تو منتفی ہیں بمقتضى الفرض، چونکہ فرض یہ ہے کہ یہاں پر عقد یعنی وجود پایا ہے لیکن فاقد شرائط ہے. تو جب اس فرض کو ہم دیکھتے ہیں تو قطعاً نہ تو وہ بیع ہے نہ تجارت ہے، شرائط نہیں رکھتے، تو لذا یہ دونوں یہاں پر صادق نہیں آئیں گے. وَقَدْ الْبَوَاقِي، اور دیگر جو موارد ہیں ہبے وغیرہ کے اور دیگر جتنے بھی وہاں پر بیان ہوئے وہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ منتفی ہے. کیوں؟ للقطع من جہت ضعفهما صحت المعاملہ بعدم الرضا بالتصرف، یہ بعدم الرضا بالتصرف کو قطع سے متعلق جانے. فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر یقین ہے، کس جہت سے؟ منشا یقین کا کیا ہے؟ کیونکہ وہ گمان کرتے تھے کہ معاملہ صحیح ہوگا، یہ منشا یقین ہے. کس بات کا یقین ہے؟ بعدم الرضا، کہ رضا تصرف کی نسبت یہاں پر حاصل نہیں ہے، چونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ معاملہ صحیح ہوگا. اور اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یقین ہے یہاں پر حاصل ہے کہ بس تصرف کی نسبت رضایت یہاں پر حاصل نہیں ہے، جو کہ معاملہ فرض کے اعتبار سے جو یہاں پر مسئلے کا فرض ہے اس کو دیکھتے ہوئے معاملہ تو درست نہیں ہے. تو لہٰذا یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہاں پر قطعاً رضا جو ہے وہ تصرف کی نسبت باقی موارد کے اندر جیسے ہبہ ہے، وقف ہے، ارث ہے، ان کے اندر بھی وجود نہیں پاتی. اور فرماتے ہیں کہ یہ یقین ہے یہاں پر کہ پس تصرف کی نسبت رضایت حاصل نہیں ہے. البتہ ما عدم بذل شیء فی المقابل، کہ جب مقابل کی جانب سے کوئی چیز بذل بھی نہیں ہوئی، یہاں پر چونکہ بواقی ہبے کے اندر کہ جہاں اس نے عقل مال کی نسبت جو ہے وہ راضی تھا اور بغیر عوض سے، تو یہاں مد مقابل سے کوئی چیز بذل بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں تصرف کی نسبت رضایت جو ہے وہ باقی ان موارد کے اندر بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ منشا یہ ہے کہ معاملے کا صحیح ہونا ضروری تھا، اور یہ جب صحت نہیں رہی تو یہاں پر وہ یقین حاصل ہوا کہ رضایت بھی نہیں رہے گی. فالرضا المقدم کالعدم، وہ رضایت جو پہلے حاصل تھی یہاں پر وہ کالعدم حساب ہوگی. تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگان تھے ان کی بات روشن ہو گئی کہ جنہوں نے معاطات کے حکم میں نہیں جانا اس کو، تو یہ کہاں پر اور کس جگہ پر انہوں نے اس کو معاطات کے حکم میں نہیں جانا. تو یہاں واضح ہوا کہ ان کی نظر میں یہاں رضایت مقید تھی صحت معاملہ سے. اور وہ جو دوسرے بزرگان تھے محقق ثانی، شہید ثانی، ان کا کلام کس مورد اور موضوع میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فَإِن تَرَاضَيَا بِالْعِوَضَيْنِ، کہ اگر وہ دونوں راضی ہیں ان دو عوض کی نسبت، بعد العلم بالفساد، جہاں پر علم بالفساد ہو، جانتے ہیں کہ معاملہ فاسد ہے، اس کے باوجود وہ راضی ہیں، وَاسْتَمَرَّ رِضَاهُمَا، اور ان کی وہ رضا جو ہے استمرار پیدا کرتی ہے، فَلَا كَلَامَ فِي صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ، اس صورت میں معاملے کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. ورجعت الى المعاطات، اور یہ معاملہ پلٹ جائے گا معاطات کی طرف. یعنی یہاں پر دروا کہ ان کی نقطہ نگاہ سے ترازی جو ہے وہ وجود پاتی ہے، اور علم بالفساد کے بعد ترازی جو ہے وہ جدید حاصل ہوتی ہے، اور یوں معاملہ جو ہے وہ معاطات کی طرف پلٹ جاتا ہے. کما اذا علم الرضا من اول الامر، اور دوسری صورت اس کے اندر جو کہ یہاں پر دو فرض بیان کر رہے ہیں اس موقع کے ثانی اور شہید ثانی کے اس کلام کے سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ ایک تو فرض یہ رہا کہ ترازی جدید حاصل ہوئی علم بالفساد کے بعد. دوسرا فرض کما اذا علم الرضا، جیسے کہ اگر یہیں پر رضا معلوم ہو اول امر سے، بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق،
یعنی اول امر سے، آغاز سے رضا معلوم ہے ان دونوں کی جانب سے، کس بات پر کہ یہ دونوں تصرف کو مباح جانتے ہیں، بأي وجہ اتفقا، اور وہ کس طرح سے بھی واقع ہو، سواء صحت المعاملہ ام فسدت، چاہے معاملہ صحیح ہو چاہے معاملہ صحیح نہ ہو۔ تو یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں کہ دوسری صورت ہے یہ اس محقق ثانی اور شہید ثانی کے کلام کے موضوع کے حوالے سے، کہ دوسرا فرض یہ ہے کہ جہاں معلوم ہو کہ رضا از اول اس طرح تھی، یعنی مطلقہ رضایت تھی، رضایت بطور مطلق تھی، نہ علم الفساد کے بعد رضایت جدید، وہ پہلا مورد تھا، بلکہ یہاں ابتدا سے ہی رضایت مطلق تھی، چاہے معاملہ صحیح واقع ہو چاہے واقع نہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي شَيْءٍ، تو اس صورت میں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی چیز میں وہ بیع فاسد کے باب سے نہیں ہوگا۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ان جمع کرنے والے بزرگان نے شہید ثانی اور شہید ثانی اور محقق ثانی کی بات کو یہاں پلٹایا کہ ان کی مراد جو ہے، جب یہ معاطات کے حکم میں جانتے ہیں اس قول غیر جامع شرائط کو، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہاں پر ہے کہ جہاں یا تو تراضی جدید حاصل ہوئی ہے فساد عقد کے فاسد ہونے کے بعد، یا پھر از اول آغاز عقد جو ہے وہ تراضی ایک مطلق صورت میں تھی۔ انشاءاللہ اسی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اسی جم کے اندر جو اشکال ہیں وہ بیان ہوگا آپ کے لیے کہ شیخ انصاری کس طرح اس کے اندر اشکال فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔